السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا سلسلہ صحیح البخاری کا اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے، اور ہم اللہ کی خاص رحمت سے چوتھی حدیث پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی حدیث کی کچھ اس کے اوپر ہم گزارشات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، اور اس کے بعد اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات اور سعادت کی بات اور خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق دے۔ اور اگر ہم منہج محدثین اور طرز حیات محدثین کا دیکھتے ہیں تو وہ عمل کی دعائیں بہت کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ تقوی، زہد اور اخلاص میں ہم سے بہت آگے تھے، لیکن پھر بھی وہ دعائیں کیا کرتے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے، اور ایسے اعمال کی جو تیرے ہاں مقبول اعمال ہوں۔ اللہ کے نبی بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، وعملا متقبلا، کہ اللہ قبول، یعنی کہ جس کو جو اعمال تیری رضا تیری بارگاہ میں قبول ہوں ان کی توفیق دے۔ چونکہ علم پڑھنا اور پڑھانا یہ اللہ کے ہاں ایک مقبول عمل ہے، تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، آگے شیئر کرنا چاہیے، اور پھر عمل کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ چوتھی حدیث ہے جس کو بیان کرنے والے صحابی جو ہیں وہ حضرت جابر ہیں۔ وہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ انا جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی۔ وہ آگے پوری حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں جو فترۃ الوحی کا ہے، یہ یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہوا ضمیر کا مرجع ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی کہ وہ ہوا، یعنی کہ جو وہ ہوا یہ اللہ کے نبی ہی بیان کر رہے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ہوا سے مراد جابر ہیں، یعنی کہ فطرۃ الوحی کے متعلق جو حدیث ہے وہ حضرت جابر نے بیان کی، یہ ہے۔ اور آگے اب مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا، اللہ کے نبی وہ فطرت وحی کے بعد، اب فطرت الوحی کا مطلب ہوتا ہے وحی کا رک جانا۔ ایک پہلی وحی جو غار حرا میں آئی تھی، اس کے بعد کافی دیر وحی اللہ کے نبی کے اوپر نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کافی دیر جو سلسلہ رکا رہا اس کو کہتے ہیں فطرت الوحی، بعض فطرت الوحی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ وحی کا رکنا مراد ہے۔ یہ سوال بھی عموماً ہمارے 10 کلاس یا 9th اور 10th کلاس کے اسلامیت لازمی میں بورڈ کے امتحانات میں آتا ہے کہ فطرۃ الوحی سے کیا مراد ہے، وحی کا رک جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب یہ جو اللہ کے نبی نے اپنا حوال ذکر کیا کہ اچانک مجھے آسمان کی طرف میں آواز آئی اور میں نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔ اب وہی فرشتے سے مراد وہ فرشتہ ہے جس نے اللہ کے نبی کو آ کے اقرا، یعنی کہ پڑھیے محبوب پیغمبر پڑھیے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ما انا بقارئین، میں تو پڑھا ہوا نہیں نا۔ وہ فرشتہ جو اللہ کے نبی کے پاس پہلی وحی لے کے آیا تھا، تو اللہ کے نبی نے پہچان لیا اور کہا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب کرسی کا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہونا، یعنی جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تو خالی آسمان نظر آتا ہے، تو انبیاء اور صحابہ کو بھی آسمان نظر آتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی نظر آئی جو زمین و آسمان کے درمیان معلق تھی۔ جیسے آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کرسی کو اوپر کسی جگہ باندھا ہوا تھا اور وہ لٹکی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی کا زمین و آسمان کے درمیان کرسی کو دیکھنا، یہ مطلب اچانک ایک ایسی مطلب چیز تھی جو حیران کر دینے والی تھی، پریشان آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کر دینے والی تھی، کیونکہ اس سے قبل اللہ کے نبی نے ایسا کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی کے لیے یہ معاملہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ فرشتہ تو وہی ہے،
لیکن یہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے وہ فرشتے کے لیے کوئی عجیب نہیں تھا نا، کیونکہ فرشتے اللہ کے پابند ہیں، اور اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اللہ جس کو چاہے جیسے اس کی ڈیوٹی لگا دے، وہ ویسا ہی کرنے کا پابند ہے، جیسا کہ قرآن میں فرشتوں کے اوصاف میں یہ بات بھی ذکر ہوئی ہے کہ وہ ویسا ہی کرتے ہیں ما یؤمرون، جیسا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ آگے حدیث کے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ 5 سے 6 آیات نازل ہوئیں اس کی سورہ المدثر کی، تو اس میں آیا کہ یا ایھا المدثر، تو یہ فطرت وحی کے بعد سب سے پہلی وحی تھی، اور یہ جو مدثر ہے یہ دسار سے ہے، جس کا معنی کپڑا ہے، یعنی کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، اس کا معنی ہم یہ کریں گے یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اور یہی معنی المزمل کا ہے۔ اور اس طرح شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے لیے ایک خاص چادر بنائی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے تو وہ چادر اوڑھ کر قیام کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کو یا ایھا المدثر کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ المدثر کا معنی نبوت کی چادر ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی نبوت والی چادر جو اوڑھی ہوئی تھی اس سے مراد وہ چادر تھی، اس لیے فرشتے نے آ کر یا ایھا المدثر کہا۔ آگے ہے کہ وربک فکبر، بعض نے اس سے نماز مراد لی ہے، اور کبر سے تکبیر تحریمہ مراد لی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز تکبیر جو ہے، نماز تکبیر ہی سے شروع ہونی چاہیے، لیکن ہمارے کچھ بعض احناف بھائی کہتے ہیں کہ کبر عظم کے معنی میں ہے، تو مطلب جس لفظ میں بھی تعظیم پائی جائے گی اس سے ہم نماز شروع کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کبر یعنی کہ اللہ اکبر سے ہی ہم نماز شروع کریں گے، یہ مسلمہ اور متفقہ ہے۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ جو کبر ہے وہ عظم کے معنی میں ہے، کہ یہاں سے یعنی کہ جس لفظ میں بھی اللہ کی تعظیم، اللہ کی تعریف موجود ہوگی، ہم اس سے نماز کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ اس کی آگے وہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی آپ لفظ آپ انگلش میں، فارسی میں، کسی زبان میں بھی جس میں اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہو، سرائکی میں، مطلب اوورال ہندی میں، انگلش میں، آپ کسی بھی زبان میں بھی اللہ کی تعریف بیان کر کے نماز شروع کر سکتے ہیں، تو یہ تو معنی بہت عجیب ہوگا، کیونکہ نماز عربی ہے، تو کبر کا معنی یہ ہوگا کہ کبر اللہ اکبر ہی سے نماز شروع کی، کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ اکبر ہی سے نماز کو شروع کیا ہے۔ آگے اس حدیث میں جو وثیابہ کا فطہر، یعنی کہ کپڑوں کو نجاست سے پاک رکھو، یہ معنی ہے، تو یا گناہ کی نجاست سے پاک رہنا مراد ہے، یہ معنی بھی کیا جاتا ہے۔ مطلب اب اللہ کے نبی کے کوئی گناہ تو نہیں تھے نا، لیکن اس سے مراد وہی نجاست ہے جو ہمارے فطرتی عمل سے یا ہمارے حالات اور واقعات سے ہمارے کپڑوں کو لگتی ہے، تو اس لیے کیا گیا کہ ثیابہ کا فطہر، اس کے اور بہت سے معنی ہیں، اس کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والرجز فاہجر، تو اس کا اکثر قراء را کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، والرجز، ایک قرات جو ہے وہ را کے ضمہ کے ساتھ ہے، یعنی کہ والرجز، اور بعد والرجز پڑھتے ہیں، تو مراد عذاب، یہ عذاب کا سبب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بدن کو پاک رکھیں عذاب سے، ناپاکی سے، ان چیزوں سے اپنے جسم کو، اپنے بدن کو پاک رکھیں۔ ولا تمنن تستکثر، تو یہاں زیادہ لینے کے لیے احسان مت کر، یعنی کہ اگر ہم اس کا معنی کرتے ہیں نا، تو یعنی کہ زیادہ لینے کے لیے تحفے تحائف ہمیں نہیں دینے چاہیے، کہ ہم یہ چیز سوچ رکھیں کہ ہم اگر یہ چیز دیں گے تو ہمیں اس کی عوض میں بہت چیزیں زیادہ ملیں گی، ہم اگر معمولی سی چیز کسی کو دیں گے تو اس کے عوض ہمیں بھاری تحائف جو ہیں ملیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تمنن تستکثر، تو یہ تھی اس کی اس میں جو 4 سے 5 6 آیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔
وہ ہم نے ذکر کر دی ہیں، اس کی جو وضاحت تھی وہ بیان کر دی ہے۔ اور اس کا مطلب اب ایک اس میں جو لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کی میں وَمَعْمَرٌ بَوَادِرُهُ، ٹھیک ہے، جس کا معنی کیا گیا ہے فبادر کی جگہ بوادر نقل کیا ہے، یعنی کہ معمر نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ تو ان حدیث کی جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حدیث میں فواد کی جگہ بوادر کا لفظ آیا، باقی الفاظ حدیث میں وہی ہیں جو دیگر اس سے قبل حدیث میں موجود ہیں۔ تو اب بوادر جمع ہے بادراتن کی، یعنی کہ گردن اور کندھے کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے اس کو ہم بادراتن کہتے ہیں۔ کندھے اور گردن کے درمیان جو ہمارا حصہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو گوشت ہوتا ہے اس کو بادراتن کہتے ہیں، اور اس کی جمع بوادر آتی ہے، یعنی کہ جب آدمی کا دل بڑھتا ہو اس کا یہ گوشت بھی بڑھتا اور دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر حرکت آتی ہے۔ یہ ہماری ایک میڈیکلی تھنکنگ ہے، اس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کی مناسبت بھی واضح ہے کہ اس میں ابتدائے وحی کا ذکر ہے، کیونکہ ہمارا باب چل رہا ہے، ہماری کتاب چل رہی ہے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس حدیث کی مناسبت کیا ہے، اس کو کیوں لایا گیا ہے اس باب اس کتاب کے تحت؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی وحی کے رکنے کے بعد وحی کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، لہذا بات تو وحی کی ہے، کیونکہ وحی کیسے شروع ہوئی؟ جب پہلی وحی ہوئی اس کے بعد کچھ سلسلہ اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ نہیں آیا، سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو وہ یا ایھا المدثر سے ہوا نا، تو اس میں مدثر یعنی کہ جو وحی کا آغاز کیا گیا، تو آغاز ہونا ہی یہ مناسبت ہے بدء الوحی کے ساتھ کہ وحی کی ابتدا کیسی ہوئی۔ تو جو اس میں آیات تھیں اس کی میں نے مختصر وضاحت کر دی، باقی اس سورہ مدثر کی تفسیر آپ تفاسیر کی کتب میں دیکھ سکتی ہیں تفصیلاً، لیکن کیونکہ حدیث میں جو مختصر اس کی وضاحت تھی اور باب کے ساتھ کتاب کے ساتھ مناسبت تھی اس کو بیان کر دی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔